میڈیا پر اور باتیں ہم سن رہے ہیں کہ عمران خان ایوارڈ تقسیم کر رہے ہیں اور ایوارڈ تقسیم کیے تو عجیب سی لگ رہا ہے کہ کس چیز کے ایوارڈ تقسیم کیے، اس چیز کے کہ اس ملک کا کیا حشر کر دیا، اس چیز کا ایوارڈ کہ پوری دنیا نے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو چور ڈاکو کا کہ پاکستان میں کرپشن بڑھی ہے اور انتہا تک پہنچی ہے۔ کس چیز کے ایوارڈ دیکھ رہے ہو؟ آپ نے تو پاکستان کی مفادات پر سودے کیے، پاکستان سے کوئی ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کس چیز کے اس بدترین مہنگائی کے ایوارڈ کہ غریب مر رہا ہے، غریب رو رہا ہے کہ میں کیا کروں، رات کو جو دن کو مزدوری کرتا ہے، رات کو جاتا ہے کہ اس دیہڑی کے پیسوں سے کون سا کام کرو، بچے کے لیے دوائی لے لو، آٹا لے لو، روز بروز بڑھ رہا ہے، کسی کا اگر موٹر سائیکل ہے تو اس میں تیل کس طرح ڈالو، اگر کوئی مزدوری کے لیے گاڑی میں جاتا ہے کرایہ کدھر سے دے دو، کل 10 روپے اور آج 20 روپیہ ہے، 2 ٹائم کا کھانا مشکل۔ یہی آپ کے ایوارڈ ہے اور یہ آپ کی کارکردگی ہے جھوٹ کا۔ اور ایوارڈ مجھے لوگ پوچھ رہے، میں نے کہا اس میں تو کوئی نئی بات ہے ہی نہیں، ایوارڈ تو ان لوگوں کو ملنا ہے نا جس کو ایوارڈ ملے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کا کرائیٹیریا کیا ہے۔ میں یہ ڈٹ کر کہتا ہوں کہ عمران کا کرائیٹیریا ریحام خان کی کتاب پڑھ کر دیکھو، اس میں موجود ہے کہ اس کی کیا کرائیٹیریا، کیا عمران جیسے جھوٹے شخص اس کو ایوارڈ اگر کسی کو دیے تو کس بنیاد پر دیے، کس کرائیٹیریا پر دیے؟ اس شخص کا وہی کرائیٹیریا ہے، وہی اس کا ذہنی سوچ ہے جو سب کے سامنے ہے۔ کرائیٹیریا تو وہی ہوتا ہے کہ اس ملک اور قوم کے لیے کس نے کیا کام کیا ہے، کیا کارنامے سر انجام دیے پاکستان کے لیے۔ مگر وہ تو عمران کا خود ویژن نہیں ہے، وہ تو عمران کا خود سوچ نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے کام کرو، نہ اس کی صلاحیت ہے نہ اس کی سوچ اور فکر ہے۔ اس کا کرائیٹیریا تو وہی ہے، آپ نے دیکھ لیا، اس کا ذہن وہی ہے جو اس کا ذہن ہے، وہ ذہن کی عکاسی کیے۔ کسی کو حیرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے پاکستان میں کہ ایوارڈ کس طرح ملے۔ ایوارڈ عمران کی ذہنیت پر ملے، اس کی گندی ذہنیت پر ملے کہ جو اس کا ذہنیت ہے، اس ذہنیت کو دیکھ کر، اس کرائیٹیریا کو دیکھ کر اس نے ایوارڈ دیے۔ یہ کس نے افسوس کی بات ہے، اس پر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وزیر اعظم پر آپ تنقید کرے جس کا کوئی ویژن ہو، جس کا کوئی سوچ فکر ہو ملک اور قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، جس کا یہ سوچ فکر ہے ہی نہیں۔ جب اس کا وہ سوچ ہے نہیں، وہ کرائیٹیریا نہیں، تو اس کا جو کرائیٹیریا ہے اس حساب سے ملنے تھے۔ اگر کوئی یہ تو ایک، میں بہت سے باتیں، مگر میں اس طرح عادی نہیں ہوں کہ اس طرح باتیں کرو، مگر وہی جو جس حساب سے ایوارڈ دیے، اگر ایک ایک کا ذکر کرو تو حیران ہونے کی کوئی بات ہی نہیں۔ اگر چینی چوروں کو ایوارڈ مل گیا تو چینی چوری میں عمران خان بھی حصہ دار تھا۔ کوئی چور کو ایوارڈ دیتا ہے، ایک دن نکالتا ہے کہ اس وزارت کے لیے فٹ ہی نہیں ہے، اگلے روز پھر اس کو ایوارڈ ہی مل جاتا ہے، تو پتہ لگ گیا کہ اس ڈاکے میں آپ بھی شریک تھے۔ اس کے اگر دوسرے کو ایوارڈ مل گیا کہ وزیر خزانہ بدترین ثابت ہوا اس ملک میں، تو پھر اس کو ایوارڈ کس چیز کی؟ مجھے اس پر کوئی دوسری بات، یہ تنقید میں کہتا ہوں، اس آدمی پر لوگ تنقید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ 20% تو اس میں کوئی غیرت اور کوئی پاکستان کا جذبہ ہو۔ اگر 20% بھی نہ ہو، 0% ہو، تو اس پر ہم کیا بات کریں گے کہ اس نے کون سا ٹھیک کیا ہے، کون سا غلط کیا ہے؟ اس کی کوئی ٹھیک بات، ایوارڈ اس بات کی کہ روزانہ جب ہم صبح اٹھتے چینی اتنی مہنگی، ڈیزل پیٹرول اتنا مہنگا،
بدترین روزانہ رپورٹ آتا ہے. کس طرح میں لوگوں کو کہتا ہوں ایوارڈ کی تیاری نہ کرو, یہ اپنی اس غم غلط کرنے میں لگا ہوا ہے. عمران اور اس کے ٹولے سن لو, وہ دن قریب ہے, آپ کو ایوارڈ ملے گا باہر پھینکنے, باہر اس ہاؤس سے باہر پھینکنے کا ایوارڈ آپ کو ملے گا. اور آپ اپنے لیے ایسے ایوارڈوں کی بجائے جیل میں تیاری کریں. میں ان سوات والے شیروں کو بھی کہتا ہوں, ان بڑے بڑوں کو, کہ آپ کی ساری ریکارڈ جو اس طرح چوری, جس طرح آپ نے رشوت لی اور جس طرح پورے صوبے کو بیچ ڈالا, ایک ایک بندے سے آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا. ہم بھاگنے نہیں دیں گے. آپ نے تو ہمارے ساتھ جو کچھ کیا تاریخ رقم کر دیا, مگر میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ نہ ہمارا لیڈر چور ہے نواز شریف, نہ ہمارا صدر چور ہے شہباز شریف, اور نہ آج اگر میں اس کا ایک کارندہ ہوں, آپ کے سامنے کھڑو, سینکڑوں کیسز میرے خلاف بنائے گئے, مگر اللہ تعالیٰ کے احسان ہے ایک پیسے کا کرپشن ثابت نہیں کیا. میرے بیٹے کو 20 سال کی بیٹے کو جیل میں ڈال دیا گیا, اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا. میں آج بھی بی بی اے میں ہوں, دلیری سے فیس کیے, دلیری سے فیس کریں گے. ہم چور ہے ہی نہیں, جتنے الزامات لگا سکتے ہو لگائے, ہم اس کا دفاع کریں گے, دفاع کیے اور کرتے رہیں گے. مگر آپ نے جو چوری کی ہے سن لو, وہ ہمیں پتہ ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو بہت کیا, ہمارے تو جائز کاروبار بھی ختم کیا, ہمارے تو جائز کنٹریکٹ بھی سارے ٹرمینیٹ کیے, ہمارے تو گارنٹیاں بھی بینکوں سے کیش کروائے. مگر میرا بہت بڑا دل ہے, میں ڈرنے والا نہیں ہوں. اللہ کی ذات کے علاوہ اگر میں نے اپنی زندگی کا پرواہ نہیں کیے تو اس طرح گیدڑوں کا مقابلہ کرتے رہوں گا. اگر 7 دفعہ موت دے کر پھر بھی عوام کے سامنے آؤں. مگر میں آپ کو کہتا ہوں, آپ نے جس طرح چوری کی ہے, جس طرح لوگوں سے نکالا ہے, مجھے پتہ ہے ایک ایک چیز آپ نے بیچ ڈالی ہے. کون سا ٹھیکہ آپ نے نہیں بیچا ہے, کون سی ملازمت آپ نے نہیں بیچی, کون سی پوسٹ اینڈ ٹرانسفر آپ نے نہیں بیچی. سن لے, ایک دن میں بہت سخت بندہ بھی ہو, اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ خود برداشت نہ کر سکے. اب یہاں پہ ایوارڈوں کی تیاری نہیں, ایسی حساب کتاب دینے کی تیاری کرے. آپ سے نکال کر رہیں گے, آپ اصلی چور ہیں, ہم چور نہیں تھے, ہمارا لیڈر چور نہیں تھا. اب یہ آپ نے دیکھ لیا اسی دن مریم نواز شریف کی پیشی میں, کل اس کو ہائی کورٹ نے کیا کہا کہ کس جرم کی سزا ملی ہے بتاؤ, جواب ہی نہیں رہا. آپ نے نواز شریف کو اگر بھیج دیا کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ ہی نہیں لی, آپ نے شہباز شریف کے خلاف جتنے جھوٹے مقدمات ہم سب کے خلاف بنائے ہم نے فیس کیے. ہم میڈین پاکستان ہے, پاکستان کی عوام کے لیے اس کا مقابلہ کیا, نہ جھکے اور نہ بکے. مگر آپ اصلی چور ہیں. اپنے ضمیر میں آج رات دیکھو, عمران سے دیکھے, پاکستان میں سب کی آمدن کم ہوئی اور عمران کی آمدن زیادہ ہو گئی. ان لوگوں نے یا بھی مجھے معلوم ہے کیا کیا کیے. آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا. خوش فہمی میں نہ رہے کہ دوبارہ حکومت آئے گا, دوبارہ نہیں آنے والا. جنہوں نے لایا تھا وہ بھی اپنی غلطی کو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے پاکستان تباہ کے رکھ دیا. آپ کو دوبارہ کوئی لانے مانے والا نہیں ہے. ایک قوم آپ کو ریجیکٹ کریں گے, مسترد کریں گے, اور وہ حساب کتاب جتنی تباہی اس ملک میں پاکستان میں ہوئی, حساب کتاب دینا پڑے گا. آج ہر ایک بچہ نعرے لگا رہا ہے کہ ہمیں وہی نواز شریف چاہیے, ہمیں وہی ساکھدار چاہیے, ہمیں وہی مشین کی طرح کام کرنے والا شہباز شریف چاہیے, کہ آئے وہی ٹیم چاہیے کہ اس ملک کو سیدھا سمت پر لگائے. یہ صلاحیت آپ کی نہیں, یہ صلاحیت مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ عدم اعتماد ہوگا, ہو کے رہے گا, اور یہ لمبا نہیں رہے گا, یہ سالوں میں نہیں ہوگا, یہ مہینوں میں نہیں ہوگا, چند ہفتوں میں آپ کو جانا پڑے گا. آپ اگر تیاری کرے, وہی دوسری کام کی تیاری کرے, جیل کے سپرڈنٹ کے ساتھ تعلقات کی تیاری کرے. یہ بقایا قصے چھوڑے, یا لوگوں کہتے آئندہ بھی ہمارا دور ہے. آئندہ آپ کی دور مور نہیں ہے.
ख्वाब माम न देखे। और मैं कहता हूँ कौन सा संग दिल इंसान होगा कि इन तमाम मज़ालिम के बावजूद वो आकर पीटीआई और बेड पर मोहर लगाएगा? कोई भी नहीं होगा। वो उसके अपनी ज़मीर के मुताबिक अंदर जाकर बेड ने जो तबाही की है इस मुल्क के साथ, उसको सोचना पड़ेगा कि कितनी तबाही की है। इंशाअल्लाह नहीं पड़ेगा उनको। तो मैं